بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4 ایسے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو بندہ ان گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اتنے یہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا جو بندہ احسان کر کے، یعنی نیکی کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، پھر اس بھلائی کو جتلاتا بھی ہو، بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی، یہ آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی، اس کو جتلاتا بھی ہو، فرمایا کہ یہ جتلانا اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور والدین کا نافرمان، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کا حقوق بیان کیا اور اپنی نافرمانی کے ساتھ والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا گناہ فرمایا کہ تکبر کرنا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من کبر۔ فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر اتنا شدید گناہ ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر تکبر کسی کے دل میں ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں گناہوں سے حتی الامکان اور جو ہے زندگی کے آخری سانس تک ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرمانبرداری والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔